بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی اہم موضوع کے بارے میں جس نے ہماری زندگی میں بہت سی پریشانیاں مزید بڑھا دی ہیں۔ اور اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خوش ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مزید آپ کو خوش رکھے اور تندرست رکھے۔ تو ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، جو کہ ٹاپک ہے گانے، کہ گانے کا آخر مقصد کیا تھا، یا پھر ہم یہ گانے سننے سے ہماری لائف سٹائل پہ کیا اثر پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اور قرآن پاک میں اس کا کیا بیان کیا گیا ہے، اور ہمارے جسم میں اس کو سننے سے کس طرح کی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ اس ٹاپک پہ بہت بحث کرتے ہیں اور پھر اس بات کی دلیل بھی مانگتے ہیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ گانے سننا یا گانے گانا حرام ہے۔ تو آج ہم اس سوال کا جواب قرآن اور حدیث سے ڈھونڈیں گے، کیونکہ جسے اس بات کا جواب اللہ دے گا، اس کا سوال وہیں پہ ختم ہو جائے گا۔ جو اللہ فرما دیتا ہے، اس کے بعد کسی دوسرے لفظ کی یا سوال کی گنجائش باقی ہی نہیں رہتی۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے دماغ میں کچھ سیلز ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے احساسات کے مطابق ہماری باڈی میں ہارمونز ریلیز کرتے ہیں اور ہماری باڈی کو الرٹ کرتے ہیں کہ اس وقت اس کو کیسا محسوس کرنا ہے، اور جو چیز حرام ہوتی ہے لیکن پھر بھی ہم اس کو کرتے ہیں تو ہمارا دماغ ہمیں مسلسل ٹرگر کرنے لگتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے نہیں بنائی گئی ہے۔ اور جب ہم اتنے نیگیٹو سگنلز کے باوجود بھی وہ کام جاری رکھتے ہیں تو ہماری ساری باڈی کا نظام بدلنے لگتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں ان کاموں کے لیے نہیں بنایا۔ کبھی آپ محسوس کرنا کہ جب آپ مسلسل 15 منٹ تک گانے سنتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ یہ اداسی کی کیفیت میں جانا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کا دل بے چین ہونے لگتا ہے، آپ کی روح بیزار ہونے لگتی ہے۔ بعض اوقات سٹارٹر میں ایسے نہیں بھی ہوتا، کیونکہ آپ بعض اوقات کس موڈ میں ہوتے ہیں، آپ بعض اوقات جوائے فل موڈ میں ہوتے ہیں کہ آپ گانے جو ہیں وہ دھوم دھڑکے والے سنیں، اس سے میوزک بھی اس طرح کا۔ لیکن بہت دفعہ جب آپ ریئل سے اس چیز کو فیل کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے سب کچھ خراب ہو رہا ہے یا خراب ہو گیا ہے، کیونکہ جو ہم پڑھتے ہیں یا جو ہم سنتے ہیں اس کا ہماری روح، ہمارے دماغ اور ہمارے جسم پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ آپ 15 منٹ قرآن کی تلاوت سن کر دیکھیں اور 15 منٹ ہی گانے سن کر دیکھیں، آپ کو خود محسوس ہوگا کہ کیسے قرآن کی تلاوت سن لینے سے آپ کے دل میں اطمینان سا اتر آئے گا، جبکہ گانے سننے سے آپ کو ایسا لگے گا جیسے دنیا کے سارے غم آپ کو ہی مل گئے ہوں، جیسے ساری محبتیں آپ سے چھینی ہوں۔ آج یہ ٹپ میں آپ کو دے رہی ہوں، اور یقین کریں آپ کو اس پر صرف ایک دفعہ عمل کرنے سے زندگی بھر کا فائدہ ہوگا۔ وہ ٹپ یہ ہے کہ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو گانوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ صرف 3 دفعہ یہ عمل کر کے دیکھیں، یقین کریں آپ کی زندگی میں سکون خود بخود آ جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے، قرآن گانے سننے کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اب ہم قرآن کی طرف آتے ہیں۔ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 6 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ترجمہ ہے، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کھیل تماشے کی چیزیں خریدتے ہیں تاکہ گمراہ کریں لوگوں کو اللہ کے راستے سے بغیر علم کے اور اس کی ہنسی بنا لیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اہانت امیز عذاب ہے۔ قرآن کی صرف ایک یہ آیت اپنے اندر ہزاروں پہیلیاں چھپائے ہوئے ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس آیت کے پیچھے چھپا ہوا قصہ کیا تھا؟ اس آیت کے پیچھے چھپا ہوا قصہ یہ تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ یعنی کہ وہ لوگ کے لفظ سے نصر بن حارث کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ نصر بن حارث قریش سے تعلق رکھتا تھا۔ اصل میں اس زمانے میں لوگ شعر و شاعری کو بہت پسند کرتے تھے، اور قرآن کو تو اللہ نے اتنی حسین ترتیب کے ساتھ بنایا ہے کہ وہ حسین ترتیب اس زمانے کے لوگوں کو اتنا متاثر کر رہی تھی کہ لوگ چھپ چھپ کر اسلام قبول کیے جا رہے تھے، اور یہ دیکھ کر کافروں کو بہت غصہ آتا تھا۔ تب نصر بن حارث نے یہ ترکیب نکالی کہ وہ شام کے وقت ایک خوبصورت ناچ گانے والی عورت خرید لاتا اور پھر مکہ میں راتوں کو ناچ گانے کی محفل سے جاتا تاکہ لوگوں کا دھیان قرآن سے ہٹ جائے، اور اس طرح لوگ رات اس کے گانے کی ناچ گانے کی محفل میں گزار دیں اور دن بھر تھکاوٹ سے سوئے رہیں، اور ایسے نہ تو انہیں وقت ملے گا قرآن پڑھنے کا، اور نہ ہی ان میں ہمت باقی رہے گی کچھ اور کام کرنے کی۔ تب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور نصر بن حارث جیسے لوگوں کے لیے ذلت ناک عذاب سنایا، اور ایسے لوگوں کے لیے اپنے غصے کی کیفیت بتائی کہ یہ لوگ دوسروں کو
یوں ناچ گانے دکھا کر گمراہ کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اس میں کیا گناہ ہے، اور پھر یہ کہہ کر ان لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہی فطور بھر دیتے ہیں کہ انہیں سنتے ہیں کہ موسیقی تو فن ہے، صرف مشغلہ ہے، اور اتنا ہی نہیں، پھر یہ لاجک بھی دیتے ہیں کہ اس سے کون سا کسی کا کوئی نقصان ہو رہا ہے۔ اوفو، سب سے بڑا نقصان تو آپ کے ایمان کا ہو رہا ہے۔ ہر وہ چیز جس سے آپ کو دینی لحاظ سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا وہ اس آیت کے زمرے میں آتی ہے، پھر وہ ٹی وی ہو، موسیقی ہو، قصے کہانیاں ہوں، افسانے ڈرامے ہوں، ویڈیو ہو، فلمیں ہوں، کوئی بھی چیز ہو جو آپ کو اللہ سے دور کرے وہ بالکل فضول ہے۔ وہ سب لوگ جو آپ کو ان چیزوں کی طرف مائل کرتے ہیں وہ آپ کے دشمن ہیں۔ شیطان ہمیشہ شیطانی شکل میں آپ کے پاس نہیں آتا، جیسے سورۃ الاسراء کی آیت نمبر اور تو پھسلا لے جس پر تیرا بس چلتا ہے، ان میں سے اپنی آواز سے اور چڑھا لا ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو، اور شریک بن جا ان کا مالوں میں اور اولاد میں، اور ان سے جو چاہے وعدے کر، اور انہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کا۔ اس آیت میں اللہ نے سب سے پہلے وَاسْتَفِز کا لفظ استعمال کیا ہے جو فیض سے نکلا ہے، اور فیض عربی زبان میں بکری کے نئے ہونے والے بچے کو کہتے ہیں، یعنی وہ بچہ جو ابھی ٹھیک سے چلنے کے قابل نہ ہو، جو کھڑا ہونے کی کوشش کرے لیکن اس کی ٹانگیں لڑکھڑائیں۔ تو اس آیت میں یہ لفظ محاورے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے شیطان کے لیے کہ جب تک تمہاری ہمت جواب نہیں دیتی نا، تب تک تم اپنی آواز سے میرے بندوں کو جتنی مرضی بہلاتے پھسلاتے رہو۔ اور شیطان کی آواز سے کیا مراد ہے؟ گانے، موسیقی، یہ ناچ گانے، اس طرح کی بیہودہ محفلیں۔ اور پھر اللہ اور اس آیت کے بعد ایک اور آیت نازل فرماتا ہے، ترجمہ ہے اس کا، یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اختیار نہیں ہوگا، اور کافی ہے تیرا رب بطور کارساز۔ اس آیت کے پہلے حصے میں میرے بندوں پر تجھے کوئی اختیار نہیں ہوگا، اللہ شیطان کو جواب دے رہا ہے کہ تم جہاں تک چاہو میرے بندوں کو بہلا کر دیکھ لو، جتنی تم میں ہمت ہے تم میرے بندوں پر اتنا زور لگا کر دیکھ لو، جو میرے ہیں وہ کبھی بھی تمہارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اور پھر اللہ اس آیت کے دوسرے حصے میں اپنے بندوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اور کافی ہے تجھے رب بطور کارساز، یعنی جو بندے شیطان سے بچنا چاہیں گے اللہ ان کی مدد ضرور کرے گا، اور جس کی مدد اللہ کی طرف سے آنے کا وعدہ ہو جائے اسے پریشانی کس بات کی، اسے کس چیز کی پھر ٹینشن باقی رہ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زنا کاری، ریشم کا پہننا، شراب پینا اور گانے بجانے کو حال بنا لیں گے۔ یہ صحیح بخاری میں لکھا ہے۔ تو ہمیں ایسے لوگوں میں بالکل بھی شامل نہیں ہونا جن کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح بیان کیا ہو۔ ہمیں اللہ اور اس کے نبی کے سامنے ایسے پیش نہیں ہونا کہ وہ ہماری جانب دیکھیں بھی نہ۔ ہر برائی کو ختم ہونے میں وقت تو لگتا ہے، بہت زیادہ وقت لگتا ہے، لیکن کوشش انسان کو کامیاب کرتی ہے۔ ہم سب سیلف لو پر بہت زور دیتے ہیں لیکن ہم خود سے کبھی محبت نہیں کر پاتے۔ کبھی سوچا ہے کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں صرف ایک قسم کے کاموں سے روکا ہے، اور وہ کام ہے جن سے ہمیں تکلیف ملتی ہے، جو ہماری مینٹل ہیلتھ کو تباہ کرتے ہیں۔ آپ اگر اپنی زندگی میں ناخوش ہیں تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اس ناخوشی کی تمام وجوہات میں سے سب سے بڑی یا کہیں نہ کہیں وجہ آپ کے گانے سننا بھی ہے۔ گانے آپ کو ریلیکس نہیں کرتے اور نہ ہی کریں گے، کیونکہ گانوں کا آغاز اس لیے کیا گیا تھا تاکہ آپ اللہ سے دور چلے جائیں، اور جب آپ اللہ سے دور چلے جائیں تو سکون کیسے آپ کے پاس آ سکتا ہے؟ اس زمانے میں نصر بن حارث نے اللہ کے دین سے مقابلہ کرنے کے لیے اس فتنے کی شروعات کی تھی۔ تو پھر ہم کس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ موسیقی حرام نہیں ہے؟ اور اگر ہم ایسا کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم بھی نصر بن حارث کی طرح اللہ کے دین سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اور آپ خود سوچیں، تاریخ میں کیا کوئی ایسا شخص سلامت بچا ہے جس نے اس رب کے دین سے مقابل کیا ہو؟ گانے سننا اس لیے منع ہے کیونکہ یہ آپ کو اندر سے کمزور کر دیتے ہیں۔
तो हम देखते हैं कि इससे क्या क्या नुकसानात होते हैं आपकी मेंटली हेल्थ पे और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे, इस पे इससे क्या असरात जो है वो आते हैं। तो देखते हैं कि गाने सुनने की मुसलसल आदत से हमें क्या नुकसानात होते हैं। नंबर 1 है हमारा रवैया हर छोटी से छोटी चीज़ या इंसान की जानिब मनफी हो जाता है। नंबर 2 हम अपने जज्बात पर कंट्रोल मुकम्मल खो देते हैं। नंबर 3 हम आहिस्ता आहिस्ता वो भी सोचने लगते हैं जो हकीकत नहीं होती। नंबर 4 हम खुद को सबसे बदनसीब तस्वुर करने लगते हैं, जैसे सारे हादसे सारे दुख हमारे साथ ही हुए हों। नंबर 5 हम खुद से उकता जाते हैं और कभी कभार तो मरने का भी सोचने लगते हैं। नंबर 6 हमारा दिल हमें मुसलसल ट्रिगर करता है कि अभी कुछ बुरा होने वाला है। नंबर 7 हम बहुत सारी नेमतों की नाशुक्री करने लगते हैं सिर्फ उस एक लफ्ज़ की वजह से जो गाने में था। उसने किसी ऐसी चीज़ की याद दिला दी जो हमारे पास अब नहीं रही। नंबर 8 हम अहम कामों को छोड़ने लगते हैं, जैसे कि नमाज, तिलावत कुरान और भी बहुत सी इबादत। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपकी ज़िंदगी को बेसुकून कर देने वाले हैं और जिनकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ गाने सुनना है। और हम इस की तरफ देखते हैं कि गाने सुनने की आदत को कैसे छोड़ा जाए। तो देखते हैं कि जब भी गाने सुनने को दिल चाहे तो गानों के बजाय कुरान की तिलावत लगा ले या फिर किसी भी अच्छे स्कॉलर के से या किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लें। अगर किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जहां पहले से ही गाने लगे हों तो कोशिश करें उस गाने को गौर से ना सुने, बल्कि अपना ध्यान किसी और चीज़ की तरफ हटाएं। और इससे भी आसान तरीका ये है कि एक हैंड फ्री अपने पॉकेट में रखें जिसको लगाने से बाहर की आवाज़ें बहुत कम हो जाएं। आजकल ऐसी हैंड फ्रीज भी आती हैं जिन्हें कानों से लगाने से बाहर की आवाज़ बहुत मध्यम हो जाती है और इनके लिए आपको अपने फ़ोन से कनेक्ट करना नहीं पड़ता और ना ही कुछ और सुनना पड़ता है। अपना टाइम टेबल बदलें। जिस वक्त आप गानों को देते हैं या गानों के लिए आप जो वक्त निकालते हैं उस वक्त में कोई भी अच्छी सी इल्म की किताब पढ़ना शुरू करें या घर वालों के साथ बैठ जाएं जहां वक्त आसानी से गुजर सके, या किसी दोस्त के पास बैठ जाएं जिसका जो बहुत ही अच्छी सोहबत का मालिक हो। जब भी उदास महसूस करें तो वो कुरान पाक खोल लें बजाय इसके कि गानों की लिस्ट खोलें। इसके अलावा जब सोशल मीडिया पर आएँ तो अपना फ़ोन साइलेंट मोड पर लगाकर स्क्रॉलिंग करें। ऐसे अगर कोई गाना आपके फीड में आ भी जाए तब भी आपको सुनाई नहीं देगा, और जब सुनाई नहीं देगा तो ये तजस्सुस भी नहीं होगा कि ये गाना कौन सा था या इसमें क्या होगा। या जब ये तजस्सुस नहीं होगा तो गाना सुनने का दिल भी नहीं चाहेगा। और सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह का सोचें कि अल्लाह ने हमें इस काम से मना किया है, तो दिल चाहने के बावजूद भी अगर हम ये काम छोड़ेंगे तो हमें इसका दुगना तिगना सवाब मिलेगा। गाने बहुत ही फजूल आदत है। अगर हम इस आदत को छोड़ देंगे तो मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता हम और भी बहुत सी बुराइयों के बारे में सोचेंगे और उसको भी छोड़ने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि आपके शेयर करने से या आपकी वीडियो किसी और तक पहुँचने से उसके जो जहन में या उसकी जो परेशानी है या जो बंदा गाने सुनता है उसकी वो आदत उससे छूट जाए। इससे आपको कितना अजर मिलेगा ये सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। सो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक भी करिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब भी करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, और शेयर ज़रूर करिएगा। शेयर करना मत भूलिएगा। शेयर करेंगे तो आपके जो है ये एक किस्म की नेकी है। जब हम कोई बात किसी को अच्छी बात किसी को ट्रांसफ़र करते हैं तो वो हमारे लिए सदका जारिया बन जाती है, हमें उसका अजर दुगना मिलता है। ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि अगर आप कोई अच्छी बात किसी को बताते हैं तो वो हमारे लिए वो आगे किसी और को ट्रांसफ़र करता है या करती है, कितने लोगों तक वो बात पहुंचती है, तो इससे सवाब जो है वो आपको ही मिलेगा। उसका लॉन्ग लास्टिंग जो है वो उसका अजर आपको मिलता रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और गुफ्तगू के साथ बात करेंगे, और तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।